بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام عزیر وائس چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم سلطان صلاح الدین ایوبی کا پارٹ 3 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ تیسری جنگ صلیب میں تمام مسیحی دنیا کی طاقت متحد ہو کر مقابلہ کرنے آئی، مگر صلاح الدین ایوبی کی اخلاقی و عسکری قوت کو زیر نہ کر سکی۔ ایوبی کے مردان مجاہد مہینوں سخت جانی کی اور موصل کی فوجوں نے بڑی جان بازی سے کام لیا۔ ان تمام جنگی مہینوں میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو ہمیشہ مصری اور عراقی فوجوں سے کمک کا بھروسہ رہا، اور یہی توقع شام کی شمالی اور مرکزی فوجوں سے رہی۔ کرد، ترکمان، عرب، مصری سب مسلمان طلبی پر خادموں کی طرح صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور باوجود قومی قسمت، قبائلی ازرور اور تقاہر کے سلطان نے ان کو ایسا شیر و شکر بنا رکھا تھا کہ سب ان کی کمانداری میں متحد و منظم ہو کر سیسا پلائی دیوار بن گئے، جبکہ صلاح الدین کردستان کے پہاڑوں سے لے کر صحرائے توبہ تک واحد عادل و شیر دل حکمران بنے رہے، اور ان حدود سے دور کردستان کا بادشاہ، آرمینیا کا قاسلین حاکم وقت، کونیا کا سلطان اور قسطنطنیہ کا قیصر اس بات کا شوق رکھتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو اپنا دوست اور ممدد معاون سمجھے، لیکن صلاح الدین ان دوستوں اور اتحادیوں میں سے کسی کا زیر بار احسان نہ ہوا۔ مورخین نے صلاح الدین ایوبی کی عوامی زندگی پر سیر حاصل روشنی ڈالی ہوئی ایوبی کی عظمتوں کا اعتراف کیا ہے، اور قاضی ابن شداد سلطان صلاح الدین ایوبی کی سیرت، اخلاق و عادات اور خصوصیات میں لکھتے ہیں کہ حتیٰ المکان نفل نمازیں پڑھتے تھے۔ ان کی ساری دولت صدقات و خیرات میں خرچ ہوئی، اس لیے زکوٰۃ دینے کی نوبت ہی نہ آئی۔ قرآن سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے۔ نازک اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور دعا و مناجبات کی عادت تھی۔ ایک مرتبہ بیت المقدس کو صلیبی افواج کی طرف سے، جو اس کے قریب مجتمع تھی، سخت خطرہ لاحق تھا۔ سلطان صلاح الدین کو بیت المقدس کی چونکہ بڑی فکر تھی، اور وہ کسی طرح بھی وہاں سے چلے جانے پر راضی نہ تھے۔ جمعہ تھا اور جاڑوں کی مکی رات۔ قاضی ابن شداد نے عرض کیا کہ آج جمعے کا دن ہے، مسجد اقصیٰ میں اس مقام پر غسل کر کے نماز پڑھ لے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے۔ گڑ گڑا کر دعا مانگنے پر اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا ہی کیا۔ ابن شداد کہتے ہیں کہ میں نے معمول کے مطابق ان کے پہلو میں نماز پڑھی، دیکھا کہ سلطان سجدے میں پڑے ہیں، آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی ہے، اور جائے نماز پر آنسو ٹپک ٹپک کر گر رہے ہیں۔ میں نے سنا انہوں نے اللہ کے حضور کیا دعا کی، اور اسی دن سے ان کی دعا کی مقبولیت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ صلیبی فوجوں میں انتشار و اضطراب پیدا ہوا۔ انہوں نے پے در پہ اطمینان بخشا اور اطلاعات آتی رہی، یہاں تک کہ دوشنبہ کی صبح تک میدان بالکل صاف ہو گیا، اور حملہ افوار فوجیں بیت المقدس کا خیال چھوڑ کر رملہ کی جانب چلی گئی۔ بالآخر اپنا مقدس فریضہ ادا کر کے اور عالم الاسلام کو صلیبیوں کی غلامی کے خطرے سے محفوظ کرنے کے بعد 27 صفر 589 کو اسلام کا یہ وفادار فرزند دنیا سے رخصت ہوا۔ اس وقت ان کی عمر 57 سال تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی صفات حمیدہ کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ تاریخ بتلاتی ہے کہ ایوبی کی
رحم دل کا یہ حال تھا کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ جما لیا تھا، اس وقت عیسائیوں نے 60,000 مسلمانوں، جن میں عورتیں، عمر رسیدہ بزرگ اور معصوم بچے شامل تھے، کو بے دردی کے ساتھ طیب کر دیا۔ لیکن جب صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کیا تو سب عیسائیوں کو معاف کر دیا، اور انہوں نے یہ اجازت دے دی کہ 40 دن کے اندر شہر کو خالی کر دے، اور بیواؤں، یتیموں، ناداروں کی مالی امداد کی کسی کو پابندی سلاسل نہ کیا، کسی ایک کو بھی قتل نہ کیا۔ یورپ کی تاریخ رحم دل اور انسانیت نوازی کی ایک بھی ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ آج عالم اسلام عشق بار ہے کہ اسی بیت المقدس میں مسلمانوں پر عالمی استکبار اور سامر جیت کا اسرائیل کیا کیا ظلم ڈھا رہا ہے۔ آج امریکہ اور یورپ، شام، مصر، حجاز، فلسطین، لیبیا، عراق، میانمار، افغانستان، پاکستان اور جموں کشمیر میں مسلمانوں کا لہو مسلسل بہتے دیکھ کر پھولے نہیں سما رہا۔ وجہ صرف یہ ہے کہ مسلم ممالک کے حکمران باطل کے ساتھ شیر و شکر ہیں، اور کرسی کے لیے انفرادی و جماعتی مفادات اور اپنی خودی کو بالکل بیچ کھائے ہوئے ہیں۔ ان میں ایک بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی سیرت و کردار والا موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ میں ایک سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا کرے جو ہمیں خود اعتمادی اور خدا اعتمادی کے سارے بیت المقدس سے سری نگر تک اسلام کی بہاریں دکھائے۔ آمین۔ Thanks for watching Umair Voice. Like and share and subscribe. Press the bell icon